فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 800 15 جون 2022۔ سوال: میں نے ایک بندے کو 15 لاکھ روپے دیے ہیں نفع اور نقصان میں برابری کی بنیاد پر۔ ہر مہینے حساب کے بعد وہ مجھے 20، 22 یا 25 ہزار دیتا ہے، جبکہ میرا گھر کا ماہانہ خرچ 50 ہزار کے قریب ہے۔ مزید مقروض بھی ہوں کیونکہ اس کے علاوہ میرا کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ مذکورہ کاروبار کی تفصیل اس طرح ہے کہ دوسرا شخص جس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہ کیبل تار بناتا ہے، اس کی مشینری ہے اور کام کرنے والے مزدور ہیں، جبکہ میری 15 لاکھ رقم کا مٹیریل تیار کر کے آگے بیچا جاتا ہے۔ منافع کم ہونے کی وجہ سے میں اصل رقم سے بھی 20 یا 25 ہزار ہر ماہ لے رہا ہوں۔ برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں، کیا میری اس انویسٹ شدہ رقم پر زکوٰۃ لاگو ہوگی یا نہیں؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بطور شراکت کاروبار میں پیسہ لگانا، اس کو فقہی زبان میں بیع مضاربت کہتے ہیں، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اخراجات نکال کر جو پرافٹ ہوتا ہے وہ طے شدہ فیصد کے اعتبار سے آپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس سائل نے کاروبار میں 15 لاکھ روپے لگایا ہوا ہے اور اس کو ہر مہینے 20 سے 25 ہزار روپے تک پرافٹ مل جاتا ہے، لیکن اس کا مہینے کا خرچہ 50 ہزار روپے ہوتا ہے، اس لیے اسے ہر ماہ اصل سرمایہ سے 25 ہزار مزید لینا پڑتے ہیں۔ صورت مسئلہ میں جو رقم اس نے کاروبار میں لگائی ہوئی ہے کیونکہ وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو سال گزرنے کے بعد اس میں 2.5% زکوٰۃ دینا پڑے گی، لیکن چونکہ وہ ساتھ ساتھ اصل رقم سے خرچ بھی کر رہا ہے، ہر ماہ 25 ہزار کم ہونے سے سال بعد 3 لاکھ روپے کم ہو جائیں گے، لہذا آئندہ سال وہ اسی حساب سے زکوٰۃ بھی کم ادا کرے گا، لیکن اس سرمایہ شدہ رقم میں زکوٰۃ بہر صورت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف صندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔